حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں کا تھا یا انگور وغیرہ کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہم السلام اس شیطانی وسوسہ کا شکار ہوئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ ترجمہ کنز ایمان ہے، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی ہوگی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم نہیں رہے گا۔ اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کرے، اور نہ ہی غور و خوض کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہی ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔